مجید کی آیت کسی زمانے کے لیے خاص نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ کریم کہہ رہے ہیں مسلمانوں تمہیں کیا ہوا، تم میرے راستے میں نہیں لڑتے۔ مسلمان ملک وطن کے لیے نہیں لڑتا، مسلمان تو لڑتا ہے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے۔ پھر اللہ کریم کہہ رہے ہیں ان کمزور مردوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے جو چیختی ہے اور چلاتی ہے، روتے ہیں، کسی کا آنکھیں ہیں ہاتھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ ہے تو انگلیاں نہیں ہیں۔ 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے اور 35,000 سے زیادہ مسلمان وہاں اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں تمہیں قتل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کافر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جس طرح دسترخوان پہ ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ کھانا کھاؤ، آج تمہاری دعوت۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد کم ہوگی، ہم اس زمانے میں کم ہوں گے؟ صحابہ کو تو اپنی تعداد کی فکر ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری مثال ایسی ہوگی جس طرح پانی کے اوپر جاگ آ جائے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن۔ صحابہ نے وہن کا مطلب اور معنی پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی، دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو برا سمجھو گے، شہادت سے دور بھاگو گے، موت سے بھاگو گے۔ جب تمہاری یہ حال ہوگی تو پھر کافر تمہیں ایسے ماریں گے کہ تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ حالانکہ مسلمان تو یہ کہا کرتے تھے، فارس کے بادشاہ کو صحابہ نے پیغام بھیجا حضرت سعد نے، میں ایسے لشکر کو لے کر آ رہا ہوں کہ وہ موت سے ایسی محبت کرتی ہے جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو۔ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں۔ اپنی تاریخ پڑھو، تمہاری تاریخ کیا ہے؟ بدر میں تمہاری کتنی تعداد تھی؟ 313، 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، اور تمہاری دشمن کا تعداد وہ کتنے تھے؟ 1000۔ احد میں تمہاری تعداد 700، کافروں کی تعداد 3000۔ 70 شہید ہوئے، مرے، ان کے جسموں کو کافروں نے کاٹا، میرے پیغمبر کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ایک صحابی بھی نہیں ہٹا۔ ایسے محبت کرتے تھے۔ تبوک میں تمہاری کتنی تعداد تھی؟ فتح مکہ کے موقع پہ تمہاری تعداد کتنی تھی؟ جہاد کا جذبہ تمہارے دلوں میں کتنا تھا؟ شہادت سے کتنی محبت کرتے تھے؟ حضرت عمر کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی اور یہ جنگ رومیوں کے ساتھ تھی۔ رومیوں کی تعداد 3 لاکھ اور رومیوں کے لشکر میں 60,000 عرب عیسائی تھے۔ عرب میں ایک قبیلہ ہے عسان قبیلہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ 3 لاکھ میں یہ 60,000 بھی شامل، عرب بھی شامل، اور مسلمانوں کی تعداد ہے 30,000۔ لیکن 30,000 میں 1,000 صحابہ ہے، باقی تابعین۔ 1,000 صحابہ ہے، اور مسلمانوں کا سپہ سالار ہے حضرت ابو عبید، حضرت خالد بن ولید کہہ رہے ہیں، اور روم کا سپہ سالار کہہ رہا ہے آج عرب کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ 60,000 کا جو لشکر ہے ہمارے 3 لاکھ میں، یہ عرب کے ساتھ لڑیں گے، لوہے کو کاٹتا ہے۔ مسلمانوں کو اطلاع ملی
حضرت خالد بن ولید توجہ سے سنیں، حضرت خالد بن ولید کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت خالد بن ولید ابو عبید کو کہہ رہے ہیں یہ 60,000 کے مقابلے میں مجھے 30 صحابہ دے دیں، مجھے 30 آدمی دے دیں۔ 60,000 کا مقابلہ 30 آدمی کریں گے۔ ابو سفیان نے کہا خالد 30 کم ہے، کم ہے، کم ہے، تعداد بڑھا دے۔ کہہ رہا بزدل بن رہے ہو، بزدل بن رہے ہو، جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر تھے۔ فرمائے نہیں میں یہ بزدل نہیں بن رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں 30 کے ساتھ 30 اور ملا دے، 60 لے لے، 60 لے لے، 60,000 کا مقابلہ کریں گے۔ پوچھو کسی کرنل جنرل سے، کسی لڑنے والے سے پوچھو جس نے جا کر محاذ پہ لڑا کہ 60,000 کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت خالد کا جملہ سنو، فرمایا کہ ان 1,000 میں ایسے لوگ بھی ہیں، 30,000 میں 1,000 صحابہ ہیں، ان میں سے ایک لوگ ایسے لوگ بھی ہیں میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جب انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھایا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کیے، جب انہوں نے رب کے آگے جولی پلائی رب نے ان کی جولی کو خالی واپس نہیں کیے۔ تو ابو عبید نے کہا پھر پسند کر لے، یہ 30,000 میں سے 60 کو پسند کر لے۔ فرمایا این فضل ابن عباس، کہاں ہے فضل ابن عباس؟ حضرت ابن عباس کا بیٹا ہے، حضرت عباس کا بیٹا۔ این فضل ابن عباس، عباس کا بیٹا فضل کدھر ہے؟ این عمرو ابن تمیمی، عمرو ابن تمیمی کہاں ہے؟ ادھر آ جاؤ۔ این عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کہاں ہے؟ این عبد الرحمن بن ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر کہاں ہے؟ این زبیر ابن عوام، زبیر ابن عوام کہاں ہے؟ این رافع بن عمیر، رافع بن عمیر کدھر ہے؟ این عبادہ بن صامت، عبادہ بن صامت کہاں ہے؟ این معاذ بن جبل، معاذ بن جبل کہاں ہے؟ یہ رافع بن عمیر کون ہے؟ یہ اپنے قبیلے کا بہت بڑا ڈاکو جس نے میرے نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور پھر جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید اس کا انتخاب کرتا ہے۔ 60 آدمی پسند کیے، 60 کے مقابلے میں 60,000 آئے، صفے بالکل آمنے سامنے، اور 60,000 کا لشکر کا سپہ سالار کہہ رہا ہے یہ 60 آ رہے ہیں، یہ صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آج میں صلح کے ایسے شرائط رکھوں گا کہ ان کو اپنی تاریخ یاد آ جائے۔ حضرت خالد بن ولید جب چلے گئے فرمایا صلح کے لیے آئے؟ کہا نہیں، لڑنے کے لیے۔ کہا جاؤ جاؤ، میں عرب کے خواتین کا طعنہ نہیں سننا چاہتا کہ 60,000 نے 60 آدمیوں کو شکست دی، تعداد بڑھاؤ پھر مقابلے میں آؤ، یہ تمہاری تاریخ۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا آؤ میدان میں، تعداد کو نہیں دیکھا جاتا ہے یہاں، تعداد کو نہیں دیکھا جاتا ہے یہاں، بہادری اور شجاعت اس کو دیکھا جاتا ہے۔ 60 کے مقابلے میں 60,000 آئے، اور 60,000 نے ایک دفعہ حملہ کیا کہ صف کو توڑ دے، نہ توڑ سکے، دوبارہ حملہ کیا نہ توڑ سکے، تیسری بار حملہ کیا، صف ٹوٹ گئی، مسلمانوں کی صف ٹوٹ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے آواز دی پڑھو اپنی تاریخ، یہ قصے اور کہانیاں چھوڑ دو، اصحاب رسول کی تاریخ پڑھو، اپنے ماضی پہ فخر کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا صحابہ کو 60 تھے، 6 آدمیوں کی ٹولی بناؤ، 6 آدمیوں کی جماعت بناؤ۔ حضرت خالد بن ولید کے ارد گرد 6 صحابہ کٹے، حضرت خالد بن ولید پہ 20 حملے ہوئے کہ خالد بن ولید کو شہید کر لو۔ حضرت خالد بن ولید کو شہید نہ کر سکے، عصر تک لڑائی جاری رہی، عصر تک
ابو عبید کہہ رہا ہے کہ خالد بن ولید نے مروا دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ 60,000 کے مقابلے میں 60 گئے تھے، پتہ نہیں کہ کتنے شہید ہوئے، اور یہ 60 معمولی نہیں اصحاب رسول ہیں۔ اور ساتھیوں کو کہہ رہے کہ حملہ کرو رومیوں پہ، ابو سفیان کہہ رہے صبر کرو، انتظار کرو، پہلے تو 60,000 کے مقابلے میں 60 آدمیوں کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اب جب بھیجا ہے انتظار کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ عصر کے نماز کے وقت رومی بھاگے، صبح لڑائی شروع، عصر کے نماز کے وقت 60,000 رومی بھاگے، عیسائی بھاگے۔ حضرت خالد بن ولید کے قریب 20 صحابہ ہیں، اور حضرت خالد بن ولید پریشان ہیں، لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے کہ 60 میں سے 20 آدمی ہیں، باقی 40 شہید ہوئے، میں نے تو مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان کیا۔ خالد بن ولید 40 پہ رو رہا ہے، 60 میں سے 20 موجود ہے، 60 میں سے 20 موجود ہے، 40 نہیں ہے، اور آپ 10,000 پہ نہیں رو رہے۔ جب لاشوں کو دیکھا تو اس میں صرف 10 صحابہ آئے، 10 صحابہ شہید ہوئے، 5,000 دشمن مارے گئے، واصل جہنم ہوئے، اور باقی صحابہ ان کی پیچھے گئے تو وہ واپس آئے، ان میں سے 5 گرفتار ہو گئے تھے، باقی واپس آئے۔ 5 کو حضرت خالد بن ولید نے اسی دن واپس چھڑا دیا۔ یہ تمہاری تاریخ ہے کہ 60 نے 60,000 کو شکست دی۔ اٹھاؤ تاریخ، اس کو پڑھو، اگر تاریخ میں یہ بات نہیں ملی تو جو سزا چور کا وہ سزا میرا۔ تمہاری یہ تاریخ، تمہارے مردوں میں جہاد کا جذبہ، بوڑھوں میں جہاد کا جذبہ، خواتین میں جہاد کا جذبہ، بچوں میں جہاد کا جذبہ، اور غریب میں جہاد کا جذبہ، اور تاجروں میں جہاد کا جذبہ۔ اور آج تو بڑے مشکل سے نماز کے لیے آپ آتے ہیں۔ میں نے یہ 2 مہینے شہداء کے قبرستانوں پہ جا کر وہاں حاضری دی، مجھے وہاں پہ جا کر بدر کے شہداء، احد کے شہداء، اور ریاض سے آگے الحرج کے قریب جہاں پہ جنگ یمامہ ہوا تھا، اور جنگ یمامہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوا تھا، مدینہ منورہ سے صحابہ 13,000 صحابہ گئے تھے، 13,000۔ وہاں جنگ یمامہ کے میں جو 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، ان کے قبرستان میں جا کر میں نے حاضری تھی۔ تصور کی دنیا میں میں نے ان کو کہا کہ یہ صرف اس دین کے لیے آپ کو اللہ نے چنا تھا، آپ اس دین کے لیے لڑے، اور ہم تو آپ کے نام سے اور قربانیوں سے محبت کرنے والے۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی تعداد وہ 13,000 ہے، 13,000، اور مسیلمہ کذاب کی تعداد اور اس کے جو لشکر کی تعداد 60,000 ہے۔ بعد تاریخ نے 1,12,000 بتائے، 1,12,000 سے زیادہ نہیں ہے، 60,000 سے کم نہیں، اور مسلمانوں کی تعداد ہے 13,000۔ اور یہ اس بدبخت سے لڑائی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو عرب کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کا قبیلے کے لوگ بنو حنیفہ ملے ہوئے ہیں، اور صحابہ مدینہ منورہ سے گئے وہاں تک۔ لڑائی شروع ہوئی، بڑی تاریخ میں سب سے خطرناک لڑائی ہوئی، کئی دفعہ اصحاب رسول کے قدم اکڑ گئے، اپنے خیموں کے قریب پہنچے، اور جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا تو حضرت خالد بن ولید نے اس موقع پہ کہا، یا معشر الانصار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں انصار کو بلایا کرتے تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو۔ حضرت خالد بن ولید کا فوراً خیال اس طرف آئے،
یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگوں۔ انصار میں سے حضرت برا بن مالک آگے بڑھے، فرمایا کیا بات؟ فرمایا میرے آقا مشکل وقت میں آپ لوگوں کو آگے کرتے تھے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلاؤ۔ برا بن مالک چیخا، اے میرے قبیلے کے لوگوں، سب اس کے ارد گرد جمع ہوئے۔ ایک ان میں سے ابو عقیل ہے، ابو عقیل، وہ زخمی پڑا ہوا ہے، یہاں اس کو تیر لگی ہوئی، یہاں پہ خون اس سے گر رہا ہے۔ وہ عبداللہ ابن عمر کو کہنا ہے، انصاری صحابی ہے، کہ مجھے اٹھاؤ، مجھے لے جاؤ۔ اس نے کہا آپ زخمی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے لے جاؤ۔ زخمی حالت میں اس کو لے کر گئے۔ یہ ابو عقیل وہ صحابی ہے کہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کا جب حکم دیا تو حضرت عثمان نے تو 10,000 لشکر کا خرچہ برداشت کیا، 10,000 لشکر کا، اور ایک صحابی 1,000 من کھجور لے کر آئے۔ اور یہ ابو عقیل یہ پورے رات ایک یہودی کے باغ کو، کھجور کے باغ کو پانی دے رہے تھے۔ صبح نماز سے پہلے اس نے اجرت دی 6 کلو کھجور، 3 کلو کھجور بچوں کے لیے گھر میں جا کر رکھا، 3 کلو جولی میں اٹھا کر میرے آقا کے پاس لے کر آئے۔ اور یہ منافقین تانا دے رہے، 3 کلو کھجور لے کر آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو عقیل، یہ اتنے بابرکت والے کھجور آپ لے کر آئے ہیں، یہ کھجور جو ڈھیر پڑا ہوا اس پہ سب پہ ڈالو تاکہ سب میں برکت آ جائے۔ یہ وہ صحابی، تو ابو عقیل کہہ رہے مجھے لے جاؤ، زخمی حالت میں، یہ تمہاری تاخیر۔ وہاں پہنچ کر کے عجیب جملہ فرمایا، میں ان جملوں کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ تمہاری تاریخ، اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا معاشر الانصار، اے میرے قبیلے کے لوگوں، الیوم یوم البدر، آج بدر کی تاریخ دہرا دو، آج بدر کی تاریخ دہرا دو، آج اپنی بہادری اور شجاعت کی تاریخ دہرا دو۔ اور میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، بدر کی تاریخ دہرا دو۔ آج مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچو فلسطین، ہر حال میں ان کی مدد کرو۔ کہا بدر کی تاریخ دہرا دو، آج پلٹ جاؤ، حملہ کر لو ان پہ، جس طرح حنین میں تم نے حملہ کیا تھا۔ اور پھر یہ انصار آگے بڑھے۔ حضرت سالم مولا بن ابو حذیفہ، اس کے ہاتھ میں مہاجروں کا جھنڈا ہے، اور وہ زخمی ہو کر نیچے گرے، جھنڈا نیچے گرا، ایک مہاجر صحابی نے اٹھایا اور ایک نوجوان آئے، کہا پانی پلا دوں؟ تاریخ، اپنی تاریخ دیکھو۔ کہا سالم، یہ سالم بڑے بہترین قرآن کے حافظ، میرے آقا اس کا قرآن سنا کرتے تھے۔ فرمایا پانی پلا دوں؟ کہا پانی میرے قریب رکھ دو، اس برتن میں ڈالو، میں نے روزہ رکھا ہے، اگر شام تک میں زندہ رہا تو میں یہ پانی پی لوں گا، اور اگر شام سے پہلے پہلے میں شہید ہوا، میرا اللہ مجھے جنت کا شراب پلائے۔ روزے کے حالت میں آپ لڑا کرتے تھے، روزے کے حالت میں، اور پھر لاشوں کا ڈھیر پڑ گیا، اور مسیلمہ کذاب اپنے باغ میں جا کر گھسا، دروازے اس نے بند کر لیا۔ اس باغ کا نام رکھا تھا اس نے حدیقۃ الرحمن۔ اب اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، باہر جتنے تیز صحابہ نے ان کو مار دیا، واصل جہنم کر دیا، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب کیا کرے؟ حضرت برا بن مالک کہہ رہے، برا بن مالک صحابہ کو کہہ رہے مجھے اٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ، اور اٹھا کر مجھے اس باغ کے اندر پھینک دو، 4 دیوالی تھی، اٹھا کر مجھے اندر پھینک دو، میں اندر لڑتے لڑتے دروازہ کھول دوں۔
صحابہ نے یہ تاریخ، صحابہ نے یوں اس کو اٹھایا اور باغ کے اندر پھینک دیا. وہ دیوار کے قریب گرے، لڑتے لڑتے دروازے کے قریب آئے، دروازہ کھولا، حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر اندر داخل ہو. یہ تمہاری تاریخ. اندر پہنچے، لڑتے گئے. اب مسلمانوں کی تین جماعتیں ہیں. ایک جماعت درمیان سے آ رہا ہے، یہ آگے مسیلمہ کذاب کھڑا ہے، ادھر سے وہ وحشی، یہاں سے ایک لشکر، ادھر سے محمد بن مسلمہ آ رہا ہے. یہ وحشی کون ہے؟ جو اس موقع کے تلاش میں تھے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا ہے. میرے دامن پہ جو داغ لگا ہے، میرے اللہ مجھے یہ توفیق دے، مجھے ہمت دے کہ اس دور کا سب سے بڑا کافر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کو قتل کر لوں، شاید کہ یہ دامن پہ جو خون لگا ہے یہ داغ دھل جائے. یہ اس انتظار میں کہ میں قتل کروں. ادھر سے محمد بن مسلمہ آ رہا ہے کہ میں قتل کروں گا. یہ درمیان سے جو لشکر آ رہا ہے جہاد میں، یہ درمیان سے لڑنے والا یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. اور یہاں سے جو آ رہی ہے وہ مرد نہیں ہے، عورت ہے. وہ مرد صحابی نہیں ہے، وہ دختر اسلام حضرت عمارہ ہے. یہ حضرت عمارہ آگے بڑھ رہی ہے صفوں کو چیرتے ہوئے. یہ حضرت عمارہ کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے حضرت سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو ختم نبوت پہ سب سے پہلا شہید. جب مسیلمہ کذاب نے اس کو پکڑا تھا تو اس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کا پیغمبر نبی اور رسول ہے. کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں سمجھاؤں کہ تو کیا کہہ رہا ہے. کہا میں بھی اللہ کا نبی ہوں. مسیلمہ نے کہا تو یہ حضرت حبیب بن زید انصاری نے کہا کہ میں یہ بکواس نہیں سننا چاہتا، میں بہہ رہا ہوں. اس نے پکڑا، ہاتھ کاٹا، پھر پوچھا، اس نے کہا تو جھوٹا ہے، پھر بازو کاٹا، پھر یہ پورا ہاتھ کٹا. ایک جسم کا ایک ایک حصہ کاٹتے گئے اور اس سے پوچھتے گئے. حالانکہ ایسے موقعوں پہ جان بچانے کے لیے قرآن مجید میں ہے انسان کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے، لیکن وہ اسی حالت میں شہید ہوئے. لیکن جب وہ شہید ہوئے اور اس کی والدہ کو پتہ چلا کہ تیرے بیٹے کو بڑے بے دردی کے ساتھ ظالموں نے، دشمنوں نے شہید کیا ہے، تو اس خاتون نے جو جملہ کہا وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، اور جا کر میرے بہنوں اور بیٹیوں کو بتا دو کہ حضرت عمارہ نے اس موقع پہ یہ فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْزَعْتُهُ، اس دن کے لیے تو میں نے اس کو پالا تھا، اس دن کے لیے تو میں نے اس کو بڑا کیا تھا، اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو دودھ پلایا تھا کہ وہ بڑا ہو کر دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، میرے پیغمبر کے ختم نبوت کے لیے مرے، شہید ہو جائے اور کہا میرے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں ایک شہید کی ماں ہوں. مجھے امید ہے کہ اس شہید کے برکت سے آپ قیامت کے دن میری مغفرت فرمائیں. یہ عمارہ آگے بڑھ رہی ہے اور یہ چاہ رہی ہے کہ بیٹا تو ختم نبوت پہ مرا تھا، ختم نبوت کے لیے شہید ہوا تھا. آج جس بدبخت نے ختم نبوت کے طرف اپنا ناپاک ہاتھ جو بڑھایا ہے، اس ہاتھ کو کاٹنے کے لیے یہ آگے بڑھ رہی. اور یہاں محمد بن مسلمہ پہنچے، یہاں عمارہ پہنچی، اور وہاں وحشی دور ہے، اس نے اپنا برچہ اٹھایا اور فوراً مارا. وہ برچہ آ کر مسیلمہ کذاب کو یہاں پہ لگا. محمد بن مسلمہ فوراً پہنچے، اس نے اپنا تلوار اٹھایا، مارنے لگے. عمارہ اور اس کی تلوار جا کر اس کو یہاں لگی. 13,000 نے
60,000 کو شکست. اور یہ اسرائیل کی تعداد کتنی ہے؟ یہ یہودیوں کی تعداد، ان کی تعداد کتنی ہے ٹوٹل؟ 1 کروڑ یا 84 لاکھ ہے. 84 لاکھ. اور آپ کے صرف سعودی عرب کی جو ہے آبادی ہے وہ تقریباً 4.5 کروڑ. لبنان کی الگ ہے، اردن کی الگ ہے، شام کی الگ ہے. پوری دنیا کی مسلمان اگر توک لے تو مسلمان اپنی توک میں ان کو بہا دے. اور صرف فلسطین کے مسلمان آگے، صرف وہ مظلوم، وہ بیچارے یہاں تانے بھی، ان کو ہم تانے بھی دے رہے. کیا پنگا، کیوں پنگا لیا؟ پنگا نہ لیتے. خود ہم نے سنا میڈیا میں عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار. 5 تاریخ تک ہر طرف نعرے لگ رہے تھے. 7 تاریخ کو انہوں نے جا کر حملہ کیا. اب 20 سال تک کوئی مسلمان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا نام بھی نہیں لے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ نہیں لے گا. دوسرا کام انہوں نے کیا کہ دنیا میں جو یہ خوف تھا کہ تیسری بڑی فوجی طاقت ہے اسرائیل کا، اور اسرائیل خود کہتے تھے کہ ہم نے سیکورٹی کا ایسے بندوبست کیا ہے کہ اپنے پورے علاقے کو چاندی کے خول میں بند کیا ہے، کوئی سوئی کے ذریعے سے اس میں سوراخ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جدید مشینری ہے. انہوں نے ان کے پورے وہ جو ان کا دعویٰ تھا اس کو نیس اور نابود کر کے ان کی پوری سیکورٹی کو ختم کر. 10,000 میرے بھائیوں نے شہادت، 10,000 مسلمانوں نے قربانی دی، مسجد اقصیٰ کو بچایا. اس مسجد کو اگر ہم سب شہید ہو جائے اور اس مسجد کو بچا لے تو یہ قربانی، یہ سودا سستا ہے. انہوں نے مسجد اقصیٰ کو بچایا جو پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر وہ عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے مسجد، پہلے حرم ہے، پھر مسجد نبی ہے، پھر مسجد اقصیٰ ہے، جہاں جا کر میرے نبی نے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی. معراج کے رات جس مسجد کو، سرزمین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر حضرت عمر کے خلافت میں وہ علاقہ فتح ہوا، صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ مسلمانوں کو اپنے غیرت اور بہادری اور شجاعت سے لے کر دیے. اس مسجد اقصیٰ کو انہوں نے بچایا. وہ تو قربانی دے رہا ہے. سوال یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم پہ تو پابندی ہے. مودی ممبر و معراج سے جہاد کی بات نہیں کر سکتا ہے، فلسطین کے حق میں آواز بلند نہیں کر سکتا ہے، دعا ہم نہیں کر سکتے. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک اسلامی ریاست ہے، کلمے کے نام پہ بنا، 16 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی. ہم مہنگائی برداشت کر رہے ہیں، ٹیکس آپ دے رہے ہیں، 1 روپے کا چیز ہمیں 100 روپے کا مل رہا ہے. ہم نے ایٹم بم بنایا، ہم خوش ہوئے کہ اب حرمین شریفین محفوظ ہوں گے، مسجد اقصیٰ محفوظ ہو. لیکن ناراض نہیں ہونا. میں نے اللہ کے لیے بات کرنی ہے، جنہوں نے پرچہ کرنا ہے 10 دفعہ کرے. لیکن یہ ایٹم بم ہمارا مسجد اقصیٰ نہ بچا سکا، قبلہ اول نہ بچا سکا، پھر یہ ایٹم بم کسی کام کا. لیکن اللہ کے نام پہ لڑنے والے لڑ رہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں، میں کہوں گا تو آپ نے جانا بھی نہیں، میرے کہنے پہ تو آپ نماز کے لیے بھی نہیں آتے، اللہ کے کہنے پہ نہیں آتے. لیکن میں ایک چیز کی آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے اسرائیل کے یہود اور نصارہ کے مصنوعات سے بائیکاٹ کرو. آج اللہ کے اس گھر میں مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم اسرائیلی مصنوعات استعمال نہیں کریں گے. ہاتھ بلند کرو. اسرائیلی مصنوعات ہم استعمال نہیں کریں گے. 25% کمائی مسلمانوں کے خلاف مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ نیت کرے کہ اللہ کریم نے موقع دیا تو ہم اس جہاد کے لیے انشاءاللہ جائیں گے، ہم امام مہدی کی مدد کے لیے انشاءاللہ جائیں گے، ہم سیدنا عیسیٰ کے مدد کے لیے جائیں گے. یہ ایسا ذلیل
اور بدترین قوم ہے کہ پتھر بھی ان کے ساتھ نہیں دیں گے، مکان بھی ان کے ساتھ نہیں دیں گے۔ کسی پتھر کے پیچھے یہ چھپیں گے تو وہ پتھر بھی آواز دے گا، اے مسلمان آ جاؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ مکان میں چھپیں گے، مکان آواز دے گا۔ کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، درخت آواز دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک درخت آواز نہیں دے گا۔ بخاری کی روایت ہے، ایرقد اس کا نام، اور انہوں نے وہاں پہ یہ درختیں بہت زیادہ لگائے۔ اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، کیونکہ میں سفر پہ تھا 2 مہینے، تو میں انہی علاقوں میں عرب کے سرزمین پہ تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو انشاءاللہ ہم اسرائیل اور امریکہ مرد آباد ریلی نکالیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس میں بھرپور انداز سے انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ وآخر دعوانا